never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना एहसन और आप सब देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। उम्मीद की जाती है कि आप खैरियत से होंगे। क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या कुछ पढ़ रहे हैं आप? मार्च का जो महीना है वो ख़वातीन के लिए से मंसूब किया जाता है और ख़वातीन की तको को लेके, उनके ऊपर होने वाले मज़ालिम को लेके, उनके माशरे में जो कुछ वो दे चुकी हैं उसको लेके बहुत ही जो है वो सरगर्म सा हमें महीना नज़र आता है। क्योंकि पाकिस्तान में जब औरत मार्च होता है हर 8 मार्च को, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हम देखते हैं इर्द गिर्द और काफ़ी हमें मनफी रुझान नज़र आता है पाकिस्तानी अवाम में। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो औरत मार्च नहीं है, बल्कि मैंने ये सोचा था कि थ्रू आउट मार्च मैं कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो अपने देखने वालों के सामने पेश करूँगी जिससे ख़वातीन का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है माशरे में, जो कुछ वो करती रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन जो कुछ मुस्बत उन्होंने सोसाइटी को दिया है उसको कुछ उजागर किया जाए। और ये तहैया किया गया था कि इस मार्च के महीने या सिर्फ ख़वातीन लिखारियों की किताबें पढ़ी जाएंगी या फिर उन मर्द हजरात की कुतुब पढ़ी जाएंगी जिन्होंने ख़वातीन के लिए कुछ काम किया हुआ है। तो इस वक्त मेरे हाथ में जो एक किताब है वो बहुत अहम है और उसका नाम है औरत कथा। ये किताब यासिर हबीब साहब ने, इंतखाब और तरतीब यासिर हबीब साहब की है। छापा है इसको सिटी बुक पॉइंट वालों ने, जिनका ताल्लुक़ है कराची से। और इस किताब में 44 ख़वातीन के अफ़साने जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और ये जो अफ़साने हैं ये अफ्रीका, एशिया, जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से शामिल किए गए हैं। और इस किताब की जो कीमत है वो है 1200 रुपये। ये किताब 2019 में शाया हुई थी। और इस किताब की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये बहुत 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 खूबसूरत छपी हुई है। इसका जो टाइटल है सरवर्क है वो बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छी छपी हुई किताब है। यानी मेरी एक आदत है, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ हर जगह कि मैं हाईलाइट करती रहती हूँ पढ़ते वक्त, और कुछ ऐसी कुतुब हैं जिन्हें पढ़ते हुए मैं हाईलाइट नहीं कर पा रही, वो इतनी खूबसूरत है। इस किताब को जो एक चीज़ बहुत खूबसूरत बनाती है वो उसकी कुछ तरतीब है। बहुत तरतीब के साथ इसका जो सारी डिटेल्स दी गई हैं वो पहले बताया गया है कि अफ़साने का नाम क्या है, फिर उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, फिर उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, फिर इसको ट्रांसलेट किसने किया हुआ है। अच्छा, ये अंग्रेज़ी से ज़्यादातर तराजम हुए हुए हैं या मुख्तलिफ़ ज़बानों से हुए हुए हैं, लेकिन ये तराजम हैं ओबियसली, और ये इंटरनेशनली लिखने वालों के हैं। हमने करना कुछ यूँ है जो जिस वजह से मैं आज यहाँ आप सबके सामने हाज़िर हुई हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक आइडिया लिया था अपने पढ़ने वालों से, अपने देखने वालों से, कि क्या मुझे इसके अफ़साने जो हैं वो पढ़ने चाहिए। तो मुझे ये आइडिया दिया गया कि इसके अफ़साने पढ़ने चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि अव्वल तो मैं कोशिश करूँगी कि तवील अफ़साने हैं, लेकिन अगर पसंद किए जाएँ तो मैं पूरे के पूरे 44 अफ़साने ही, यानी इस किताब को ही ऑडियो में पेश कर दूँ आप सबके सामने। लेकिन अगर आप चाहें तो, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो रैंडमली जो अफ़साने मुझे पसंद आ रहे हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर इम्पैक्ट किया है बहुत, मैं वो अफ़साने आपके सामने पेश कर दूँगी। अच्छा, एक बात जो मैं और बताना चाहूँगी इस किताब के बारे में, वो ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि अफ़साना शुरू होता है तो उसमें एक जो राइटर है, असल राइटर, उनकी तस्वीर है, नाम है, जाए पैदाइश है और तारीख़ पैदाइश है, और फिर जिन्होंने किया हुआ है तबसरा, जिन्होंने तर्जुमा किया हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, जिन्होंने तर्जुमा किया हुआ है उनका भी हम यहाँ पे नाम देख सकते हैं, उनके जिस शहर से ताल्लुक़ है वो देख सकते हैं और उनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो मतलब इससे बहुत इस किताब पे मेहनत की गई है और हमें नज़र आ रही है कि इस किताब पे मेहनत की गई है। एक और बात जो मैं अफ़साने की तरफ पढ़ने से पहले बताना चाहूँगी कि ये किताब जब मैंने गुड रीड्स पे सर्च की तो मुझे इस सब टाइटल की एक अंग्रेज़ी किताब नज़र आई, यानी कि ये सरवर्क जो है, ये नाम नहीं, इस सरवर्क की।
تو میں نے پبلشر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کی معاملات ہو جاتے ہیں اور ہم ایک ہی قسم کا سرور لے لیتے ہوتے ہیں. گو کہ مجھے اس کی کچھ اس بات کو اتنا میں ہضم نہیں کر سکی کہ ایسا کیسے ہوتا ہے. تو اگر کوئی جانتا ہے، کوئی سمجھتا ہے اس بات کو، تو وہ مجھے ضرور بتائے. یہ سرور مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے میں نے اس بارے میں بات کرنا بہتر سمجھا. لیکن جہاں تک میں بات کروں سٹی بک پوائنٹ والوں کی، بہترین کتب جو ہے وہ چھاپ رہے ہیں، خصوصاً انٹرنیشنلی ادب کو کہ جو تراجم وہ لوگ چھاپ رہے ہیں وہ بہترین ہیں. اور اگر آپ آمنہ احسن کے نام سے سٹی بکس سے کوئی بھی کتاب لیں گے، سٹی بک پوائنٹ سے، تو آپ کو 10% آف ہے، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو. تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں نیچے ان کا نمبر اور ان کے انسٹاگرام پیج کا لنک ضرور شیئر کر دوں گی. تو پھر چلتے ہیں ہم اپنے آج کے افسانے کی طرف. ہاں جی، تو آج جو افسانہ ہم نے چنا ہے اس کا نام ہے مسکراہٹ، دا اسمائل. یہ افریقہ کی لکھنے والی نافلہ ڈھب کا افسانہ ہے. ان کی تاریخ پیدائش ہے 31 جنوری 1947، یعنی 1947. تیونس میں وہ پیدا ہوئی تھیں. مترجم محمد محمود ہیں. اسلام آباد پاکستان سے ان کا تعلق ہے. یہ ان دونوں کی تصاویر ہیں. اور چلتے ہیں افسانے کی طرف. وہ مجھے روزانہ ملتا. جب وہ بغل میں اپنی کتابیں دبائے ہوئے آتا تو میں روزانہ ہی اس سے ٹکرا جاتی. میں اسے تلاش نہیں کرتی، مگر پھر بھی وہ عین میرے سامنے آ موجود ہوتا، پانی پر کسی کمل کے پھول کی طرح. میری اماں مجھے کہتی رہتی کہ ناشتہ آرام سے کرو، مگر میں سب چھوڑ چھاڑ باہر کی طرف دوڑتی، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، جیسے میں نے اس سے ملنے کا وعدہ کیا ہو، جبکہ ایسا نہیں تھا. میں تو بس بہار کی ایک کلی تھی اور اس فکر میں تھی کہ یہ بہار کہیں مجھ سے روٹ نہ جائے. ہر روز میرے دن کا آغاز اس کی مسکراہٹ سے ہوتا کہ اچانک ایک دن وہ مجھے نہیں ملا. مجھے بہت یاد آتا. میں نے سوچا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. میں نے خود کو تسلی دی کہ چند دنوں میں وہ دوبارہ ملے گا. اس کا چہرہ بھی افسردہ ہوگا اور ممکن ہے کہ اس کی مسکراہٹ بھی زرد پڑ گئی ہو. مگر وہ نہیں آیا. میں نے کافی دنوں تک اس کا انتظار کیا. دن گزرتے گئے، موسم گزرتے گئے، عمارتوں کے چہرے ڈھلتے اور گولاتے گئے. گزرتے لمحات عمارتوں پر اپنا عکس چھوڑتے گئے، مگر وہ نہیں لوٹا. آخر میں بھی تنہائی کی عادی ہو گئی. اب ہر صبح مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی. میں آرام سے اٹھتی، آہستہ آہستہ ناشتہ کرتی اور گھر سے نکلتے ہوئے آہستہ سے دروازہ بند کرتی. زمین پر نظر جمائے فٹ پاتھ پر جمع دھول مٹی اور پتھروں کے دیکھتے ہوئے سکون سے چلتی. وقت جیسے تھم سا گیا تھا. مجھے اپنا وجود خیالی لگنے لگا. پھر میں نے بالآخر فیصلہ کیا کہ میں اسی کی طرح مسکراؤں گی. میں اسی کی طرح گلیوں رستوں سے مسکراتے ہوئے گزرتی. جب غم زدہ اور پریشان لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملتی، لوگوں کی جھوٹی باتیں بھی خندہ پیشانی سے سنتی، جیسے وہ رات کے چمکتے ہوئے ستارے ہوں. میری مسکراہٹ حقیقی تھی اور لوگوں کو متوجہ کرتی. میں کوشش کرتی کہ ہمیشہ مسکراتی رہوں. اب میں اور میری مسکراہٹ ایک دوسرے کا لازم جز بن گئے. اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ شاید اس کا کردار بس یہیں تک تھا. اب میں ہی اس روشنی کا منارہ نور ہوں. اب مجھے اس کا انتظار نہیں تھا، کیونکہ اب تو وہ رات دن میرے تصور میں بس رہا تھا. میں اس سے جدا نہیں. میں نے ہماری مسکراہٹ کو مزید سنوارا اور پھر اس کی عادی ہو گئی. دن گزرتے گئے اور پھر کئی سال گزر گئے. میرا معمول یہی رہا. وقت میرے لیے گویا تھم سا گیا تھا. اب یہ مسکراہٹ میری مستقل خوبی بن گئی تھی، جیسے روز کی غذا، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے میں مسکراتے ہوئے ملتی. ایک دن میں ساحل سمندر پر لانگ ڈرائیو پر گئی. سڑک کے ساتھ ساتھ ساحل کا طویل نظارہ
مجھے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ میرے داہنے ہاتھ پر پرندے اپنے پر پھیلائے محو پرواز تھے اور دائیں ہاتھ کی طرف کچھ بحری جہاز لنگر انداز تھے۔ دن روشن تھا، ہوا گردآلود تھی، دھیمی ہوا سمندر میں جھل ترنگ بجا رہی تھی، درختوں کے پتے بھی لہرا رہے تھے۔ اچانک ہی میری مسکراہٹ تھم گئی۔ ایسا لگا کہ کسی نے مجھ سے زبردستی مسکراہٹ چھین لی ہے۔ میں نے اپنی رفتار کم کی، میرا سیدھا پاؤں لمحے کے لیے ڈگمگایا۔ جو کچھ میری نظریں دیکھ رہی تھیں، اس نے خاص وردی پہنی ہوئی تھی جس کے بٹن کسی دھات کے بنے تھے، اور ٹوپی پہن رکھی تھی جس کا رنگ مجھے یاد نہیں۔ میں نے کار کا رخ اس کی طرف موڑا اور اسے خوش آمدید کرنے کے لیے کار سے باہر نکلی۔ میری آمد سے بے نیاز وہ مجھے اور میری گاڑی کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے الفاظ حقیقت کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جو کچھ اس نے مجھ سے کہا وہ میں سمجھ نہیں سکی۔ اس نے پرانے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے، اس کے پرانے جوتوں کے تسمے نہیں تھے، اس کی آنکھیں افسردہ اور جذبات سے آ رہی تھیں۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں عقبی شیشے میں اس کے دور جاتے ہوئے عکس کو دیکھتی رہی۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کا سر ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے ہر چیز سے نفرت ہونے لگی، پرندوں سے، چمکتے سورج سے، ساحل پر لنگرداز بحری جہازوں سے، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ جو مسکراہٹ اس نے مجھے دی تھی، جس مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر صبح مجھ سے ملتا تھا اور جس مسکراہٹ کے ساتھ میں دوسروں سے ملتی رہی سالوں تک، وہ محض ایک پاگل پن ہی تھا۔ میرا دل ندامت سے بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اب میں کبھی سچ کو نہیں جان پاؤں گی۔ یہ ترجمہ بالخصوص اس مجموعے کے لیے ہی کیا گیا ہے، اور نافلہ ڈب جو ہیں وہ 31 جنوری 1947 میں تیونس میں پیدا ہوئیں۔ 1970 میں تیونس یونیورسٹی سے قانون میں ڈگری لی۔ افسانوں کی 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ 1979 میں شائع ہوا۔ بچوں کے لیے بہت سی کتابیں لکھ چکی ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ افسانہ سن کے آپ نے کیا سوچا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ سوچوں کے جو در ہیں وہ واہ ہوئے یا نہیں؟ اپنا ایکسپیرینس مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ سلسلہ پسند کیا گیا تو انشاءاللہ جلد ہی میں حاضر ہوں گی اگلے افسانے کے ساتھ۔ اپنا رکھیں بہت خیال اور دل نہ دکھایا کریں، یہ ثواب نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور آپ نے یہاں تک پہنچنے کا سفر طے کر لیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو کو لائک کریں، مجھے بتائیں کہ ہم پاکستان میں پڑھنے کی عادت کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ